یا علی مدد کہنا شرک ہے، المدد یا حسین کہنے سے ہمیں اختلاف ہے۔ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا، اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو کہ جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ تم شرک کرتے ہو اور شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ جملے ہیں جو تم اللہ کے ولیوں کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ بات جو ہے واضح طور پر مفتی طارق مسعود بد مذہبوں کا، آپ نے ابھی اس کا کلپ دیکھا، اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، مرزا انجینئر بھی اس قسم کا بندہ ہے، یہ نا لوگوں کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم تو فرقہ واریت کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں، حالانکہ واضح طور پر یہ بندہ مفتی طارق مسعود یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم بہت بڑے توحیدی ہیں اور یہ مشرک ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں اگر کلام کرنے والا مسلمان ہے اس کو کوئی بھی کافر نہیں کہے گا، بھئی تو یہ کیا کہہ رہا ہے، دن کے آنے جانے نے جو ہے بڑا کر دیا اور فنا کر دیا۔ ہم اس کو کہیں گے کہ بلاغت کی اس کتاب کو مارے پڑھ تو صحیح، یہاں پر کلام کرنے والا مسلمان ہے تو اس کے اس کلام کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لانا یہ واجب ہے، کیونکہ بولنے والا، کلام کرنے والا وہ مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ ہی جوان کرتا ہے، اللہ ہی بڑا کرتا ہے، اللہ ہی فنا کرتا ہے، یہ دن اور رات صرف اس کے لیے سبب ہیں۔ تم دروس البلاغہ پڑھتے اور مختصر المعانی مطول پڑھتے اور یہ مثالیں ساری پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا اسناد حقیقی کیا ہوتا ہے اور اسناد مجازی کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے جی یہ مسئلہ جو ہے ہم کفر و شرک کا بیان کر رہے ہیں یہاں پر اور آپ مثالیں دے رہے ہیں بلاغت کی۔ آئیے میں قرآن سے بھی مثالیں دیتا ہوں، قرآن کے اندر بھی 45 سے 50 مثالیں ابھی میرے سامنے لکھی موجود ہیں۔ جی منڈے تو اللہ دیتا ہے، اولاد تو اللہ دیتا ہے، تم غوث پاک کے در پہ جا کہتے ہو یا غوث پاک ہمیں اولاد سے نواز دو، یا داتا علی اجویری ہمیں اولاد چاہیے۔ اب یہاں پر تم کیا شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت جبریل حضرت مریم کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں لی اہب لک غلاما زکیّا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا، حالانکہ بیٹا عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہاں حضرت جبریل کی طرف جو اسناد کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے، وہ مجازی طور پر کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں سے جب کوئی مانگا جاتا ہے وہاں پر حقیقی معنی متعذر ہے، وہاں پر اس کو اسناد مجازی پر محمول کیا جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واضح طور پر واحد متکلم کا صیغہ ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، احیی الموتى، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، امداد کن از بندے غم آزاد کن، یا داتا میری جولی بھر دو۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ استمداد کے طور پر اہل سنت و جماعت کے اندر رائج ہیں، اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے استمداد کے لیے جب بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں تو بعض بد مذہبوں کو یہ وام ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں تم ولیوں سے کیوں مانگتے ہو، جھولیاں تو اللہ بھرتا ہے، تم کہتے ہو یا غوث یا داتا میری جھولی بھر دے، یہ تم شرک کرتے ہو اور شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ جملے ہیں جو تم اللہ کے ولیوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ بات جو ہے واضح طور پر مفتی طارق مسعود بد مذہبوں کا، آپ نے ابھی اس کا کلپ دیکھا، اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، مرزا انجینئر بھی اس قسم کا بندہ ہے، یہ نا لوگوں کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم تو فرقہ واریت کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں، حالانکہ واضح طور پر یہ بندہ مفتی طارق مسعود یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم بہت بڑے توحیدی ہیں اور یہ مشرک ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں۔ اب بندہ اس خبیث بندے سے یہ پوچھے، مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس کی جو ہے خوب کلاس لی تھی کہ تو یہ کہتا ہے اللہ کے ولیوں کے در پہ تم جاتے ہو تو شرک کرتے ہو، مشرک ہو، ہم سے بڑا توحیدی کوئی نہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم کالی ماتا کے مندر پہ جاتے ہو، وہ عین توحید تم اس کو سمجھتے ہو، حالانکہ شرک تو اس کو ہونا چاہیے، اور اللہ کے ولیوں کے مزار جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں پہ جانا جو ہے تم اس کو کہتے ہو جی یہ شرک کرتے ہو۔ ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا
یہ حقیقتاً رب سے ہی مدد مانگنا ہے. پھر کہتے ہیں تم پھر ڈائریکٹ رب سے ہی مانگو, یہ بیچ میں جو ہے کیوں وسیلے ڈالتے ہو, اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو جب تم یہ کہتے ہو اللہ کے ولی بھی جو ہے خود کچھ نہیں کرتے, اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, تو تم ان کو پکارو ہی نہ, اللہ کو ہی پکار لو. یہ بیچ میں جو شرکی الفاظ تم داخل کرتے ہو, شرکی الفاظ کا استعمال کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو؟ اب قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبیوں سے, اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرنے کا اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے. احادیث مصطفیٰ واضح طور پر موجود ہیں. مگر آج ہم ان لفظوں پر بحث کریں گے جو عموماً اہل سنت کے اندر بولے جاتے ہیں بطور استمداد کے. سب سے بنیادی بات یہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کوئی کلمہ بول رہا ہے, کوئی جملہ, یا غوث اعظم دستگیر, یا داتا میری جھولی بھر دو, کوئی بندہ ایسا جملہ بولتا ہے تو وہاں پر دیکھا جائے گا متکلم کون ہے, کلام کرنے والا کون ہے. کلام کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اس طرح کے جتنے بھی جملے استمداد کے طور پر بولے جاتے ہیں اس کو اسناد مجازی پر محمول کریں گے, اور اگر کلام کرنے والا غیر مسلم ہے تو اس کو اسناد حقیقی پر محمول کیا جائے گا. اب کلام کو عمدہ بنانے کے لیے, گفتگو کو نکھارنے کے لیے ایک علم پڑھایا جاتا ہے, اس علم کو علم بلاغت بھی کہا جاتا ہے. اب بلاغت کی آپ کوئی بھی کتاب, دروس البلاغہ سے لے کر متول تک کوئی بھی کتاب اٹھا لیں. آج ہم گفتگو کریں گے مختصر المعانی, بلاغت کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو جامعات کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اب اس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں, بلاغت کی بڑی یہ مشہور کتاب ہے مختصر المعانی, اس کے اندر یہ لکھا ہے عربی میں الفاظ جو ہیں بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر جو مثال لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الفاظ یہ ہیں, اشاب الصغیرہ, بچے کو بڑا کر دیا, افن الکبیرہ, بڑے کو فنا کر دیا, کر الغداتی ومر العشی, کس نے؟ دن اور رات کے آنے جانے نے. اسی طرح عربی کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے, انبت الربیع البقلہ, موسم بہار نے سبزہ اگایا. اب یہ کلام کرنے والا اگر تو مسلمان ہے اس کو کافر کوئی بھی نہیں کہے گا, حالانکہ بات سمجھنے والی ہے. وہ کہہ رہا ہے بچے کو جوان کر دیا, جوان کو بوڑھا کر دیا, کس نے؟ کر الغداتی ومر العشی, دن اور رات کے آنے جانے نے. حالانکہ دن اور رات کا آنا جانا اصل کے اندر یہ بندے کو نہ تو جوان کرتا ہے, نہ ہی بوڑھا کرتا ہے, نہ ہی فنا کرتا ہے. دن اور رات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے, اور حقیقت کے اندر اللہ ہی بچے کو بڑا کرتا ہے, بڑے کو بوڑھا کرتا ہے, پھر اس کو فنا کرتا ہے. اب جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اشاب الصغیرہ, افن الکبیرہ, کر الغداتی ومر العشی, تو یہاں اگر کلام کرنے والا مسلمان ہے اس کو کوئی بھی کافر نہیں کہے گا, بھئی تو یہ کیا کہہ رہا ہے, دن کے آنے جانے نے جو ہے بوڑھا کر دیا اور فنا کر دیا. ہم اس کو کہیں گے کہ بلاغت کی اس کتاب کو مارے پڑھ تو صحیح, یہاں پر کلام کرنے والا مسلمان ہے تو اس کے اس کلام کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لانا یہ واجب ہے, کیونکہ بولنے والا, کلام کرنے والا وہ مسلمان ہے, اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ ہی جوان کرتا ہے, اللہ ہی بوڑھا کرتا ہے, اللہ ہی فنا کرتا ہے. یہ دن اور رات صرف اس کے لیے سبب ہیں, دن اور رات کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے. دوسری مثال تھی انبت الربیع البقلہ, موسم بہار نے سبزہ اگایا, حالانکہ سبزہ تو اللہ اگاتا ہے. تو اسی طرح اس جملے کو بھی, اس کلام کو بھی مجاز پر محمول کیا جائے گا, کیونکہ بولنے والا جو متکلم ہے وہ مسلمان ہے. ہاں اگر یہ کلام کوئی کافر کرے, کافر کہے کہ اشاب الصغیرہ, افن الکبیرہ, کر الغداتی ومر العشی, اگر یہ کلام کرے کافر, اب کافر چونکہ جاہل باللہ ہے, اس کو اللہ کا نہیں پتا, نہ وہ رب کی قدرت کو مانتا ہے, تو یہاں پر کلام کرنے والا اگر کافر ہوگا تو پھر اس کلام کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے کو ہی مؤثر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو اس کا
ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اور یہ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ حل کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اتنی گفتگو کے بعد نا اب علامہ تاج الدین سبکی کا قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے ولیوں کو بذات مستقل طور پر دینے والا نہیں جانتے، بلکہ ہر عام مسلمان اللہ کی ذات کو مستقل بذات دینے والا مانتا ہے۔ لہذا مسلمان کے ایسے کلام کو یا غوث المدد، یا داتا میری جھولی بھر دے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی، یہ جتنے بھی ایسے جملے ہیں، جتنا بھی اس طرح کا کلام ہے، علامہ تاج الدین سبکی نے کہا بولنے والا مسلمان ہے۔ لہذا مسلمان کے ایسے کلام کو اسناد مجازی پر محمول، اسناد کہتے ہیں نسبت کرنے کو، کلام کی جو نسبت ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شرک کرتے ہو، یہ شرکیہ جملے ہیں، اگر تم نے مدارس کا منہ، جامعات کا منہ دیکھا ہوتا نا، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوتا، تو تم دروس البلاغہ پڑھتے اور مختصر المعانی مطول پڑھتے اور یہ مثالیں ساری پڑھتے، تو آپ کو پتہ چل جاتا اسناد حقیقی کیا ہوتا ہے اور اسناد مجازی کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے جی یہ مسئلہ جو ہے ہم کفر و شرک کا بیان کر رہے ہیں یہاں پر، اور آپ مثالیں دے رہے ہیں بلاغت کی۔ آئیے میں قرآن سے بھی مثالیں دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر بھی 45 سے 50 مثالیں ابھی میرے سامنے لکھی موجود ہیں۔ 45 سے 50 مقامات تو یہ سامنے ایسے ہیں جہاں پر اسناد مجازی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات قرآنیہ ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کی تقویت کی نسبت آیتوں کی طرف کی گئی ہے، زادتہم، وہ آیتیں ان کا ایمان اور مضبوط کر دیتی ہیں۔ حالانکہ آیتیں تو ایمان مضبوط کرتی نہیں ہیں، ایمان کو تقویت دینا یہ اللہ کا فعل ہے۔ تو یہاں آیتوں کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ مجازی طور پر کی گئی ہے، چونکہ آیتیں جو ہیں یہ ایمان کی تقویت کا سبب ہیں۔ اسی طرح قرآن کی دوسری مثال یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہوگا۔ اب دن تو بوڑھا کسی کو نہیں کرتا، بوڑھا کرنا، جوان کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو یہاں بھی اسناد جو ہے یہ مجازی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ حالانکہ خزانے زمین تو نہیں اگلتی، خزانے زمین سے نکالنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے زمین کی طرف اس کی نسبت جو ہے یہ مجازی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں اگر تم ایک خرچ کرو گے تو اس کی مثال دی جاتی ہے، قرآن سے فضیلت بیان کی جاتی ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، دانا 7 سٹوں کو نکالتا ہے، پھر ہر سٹے میں 100 دانے موجود ہوتے ہیں۔ اب دانا سٹے کو اگاتا ہے، دانا تھوڑی اگاتا ہے، اگاتی تو اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی دانے کی طرف جو اگانے کی نسبت کی گئی ہے یہ اسناد مجازی ہے۔ اور پھر اگر ہم قرآن پاک کی اور آیات پہ غور کریں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ تو تھی نا اسناد مجازی کی صرف مثال۔ اب یہ سنیے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا۔ جی منڈے تو اللہ دیتا ہے، اولاد تو اللہ دیتا ہے، تم غوث پاک کے در پہ جا کہتے ہو یا غوث پاک ہمیں اولاد سے نواز دو، یا داتا علی اجویری ہمیں اولاد چاہیے۔ اب یہاں پر تم کیا شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت جبریل حضرت مریم کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا۔ حالانکہ بیٹا عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ یہاں حضرت جبریل کی طرف جو اسناد کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے، وہ مجازی طور پر کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں سے جب کوئی مانگا جاتا ہے
وہاں پر حقیقی معنی متعذر ہے، وہاں پر اس کو اسناد مجازی پر محمول کیا جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واضح طور پر واحد متکلم کا صیغہ ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، احیی الموتى، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب مردوں کو زندہ کرنے کا کام یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہاں پر بھی اسناد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ مجازی ہے۔ تو اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا یا غوث پاک کرم کرو، یا داتا جھولی بھر دو، یا غوث اعظم دستگیر ہماری مشکل دور کر دو، بھئی یہاں دیکھا جائے گا متکلم کون ہے، کلام کرنے والا کون ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اس پر شرک و کفر کے فتوے نہیں جھاڑے جائیں گے، بلکہ اس کے کلام کو اسناد مجازی کی طرف جو ہے پھیرا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ یہاں پر حقیقی معنی آپ مراد نہیں لے سکتے، بلکہ بلاغت کے اصول کے مطابق بھی آپ اس کے کلام کو حقیقت سے پھیر کر مجاز کی طرف لانا آپ کے لیے واجب ہوگا۔ لہٰذا مندروں پہ جانے والے، کالی ماتا کے مندر پہ جا کے نیازیں کھانے والے نا، ہم پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، پہلے اپنے اوپر غور کریں۔ ہم اللہ کے ولیوں کے جو مزار پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کو مستقل بھی ذات نہیں مانتے، بلکہ اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور کئی مثالیں قرآن، اس کے علاوہ بھی 20 قرآن کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا مسلمان کے کلام کو ہمیشہ اچھائی پر ہی محمول کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ آپ فرقہ واریت پھیلائیں اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مشرک ٹھہرائیں۔ اللہ آپ کو عقل دے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔